بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن ہدی بہدیہ الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیأتی علی الناس زمان لم يبق من الاسلام الا اسمه ولم يبق من القرآن الا رسمه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، اس وقت ہم ایک بہت اہم مسئلہ لے کر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ تقریباً آج سے ایک ہفتہ پہلے جب بندہ مدینہ منورہ میں تھا تو ہمارے ایک دوست نے ہمیں ایک رپورٹ بھیجی، جس رپورٹ میں یہ بتلایا گیا کہ ہندوستان کے مسلمان 2016 اور 2021 کے سروے میں دین سے دور ہو چکے ہیں۔ اس سروے رپورٹ کے پڑھنے کے بعد دل میں خیال آیا کہ وہ ہندوستان جس ہندوستان سے آج سے 150 سال پہلے ہر طرح کی احیاء دین کی تحریکیں کھڑی ہوئی، جہاں پر مدارس کا جال بچھا اور وہی مدارس نے پوری دنیا میں اپنا اثر و رسوخ دکھایا، ایمان اور اسلام کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے اور دنیا کے سامنے پیش کرنے کے سلسلے میں دعوت و تبلیغ کا کام جہاں سے شروع ہوا، جہاں سے خانقاہی نظام صحیح ڈھنگ سے شروع ہوا، جہاں پر آخری قرون میں اللہ رب العزت نے مجددین کو پیدا کیا، ایسے ہندوستان میں اگر یہ رپورٹ ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہاں کا نوجوان اور یہاں کا مسلمان تھوڑی سی پریشانی اور پریشر میں آ کر دین سے دور ہو گیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ ہمارے لیے بہت افسوسناک بات ہے، اور ہمارے لیے ایسی بات ہے جس سے ہر مسلمان کو تکلیف ہونی چاہیے اور ہر مسلمان کو اس سلسلے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ یہ رپورٹ ہے جرمن تھنک ٹینک CSDS، اس نے یہ رپورٹ پیش کی ہے کہ نوجوانوں کا مستقبل کیا ہوگا۔ اس سلسلے میں اگست 2021 میں انہوں نے ہندوستان کے 18 ریاستوں میں 18 سے 34 سال کی عمر کے 6277 لوگوں کا سروے کیا۔ انہی لوگوں نے 2016 میں بھی یہ سروے کیا تھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے 2016 اور 21 میں ان کے سامنے جو رپورٹ آئی وہ رپورٹ انہوں نے نشر کی، تو اس میں انہوں نے عنوان لگایا ہندوستانی مسلمان کم مذہبی ہو گئے، یہ ان کا ہیڈنگ تھا۔ اور پھر اس میں لکھا کہ سروے میں پتہ چلا ہے کہ مسلمانوں کی نماز روزہ رکھنے، مساجد میں جانے اور مذہبی کتابیں پڑھنے یا مذہبی مواد دیکھنے کا آخری سروے کیا گیا جو 2016 میں، اس کے مقابلے میں جو سروے 2021 میں کیا گیا اس میں کافی فرق محسوس ہوا۔ ان کا کہنا ہے کہ 2016 میں 5681 لوگوں کو شامل کیا گیا تھا سروے میں، اور اس سے یہ پتہ چلا تھا کہ مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد تقریباً 97 سے 92% وہ لوگ ہیں جو اپنی مذہبی تعلیمات سے خوب اچھی طرح سے وابستہ ہے۔ پھر اس کے بعد اس سروے میں یہ بتایا گیا کہ 97% لوگ اپنے مذہب کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ تعلق کو ثابت کرتے ہیں، لیکن 2021 میں جا کر جب رپورٹنگ دوبارہ کی جاتی ہے تو اس میں 11% کی گراوٹ آتی ہے، یعنی تقریباً 86% مسلمان ہی اب ایسے ہیں جو صوم و صلات سے محبت کرتے ہیں اور اس کی ادائیگی کے لیے فکر مندی ظاہر کرتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا ہندوستان اور اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کا یہاں پر ہونا، اور اس میں 4 سال کے قلیل عرصے میں 11% لوگوں کا دین سے دور ہونا، یہ ہم سب کے لیے بہت ہی زیادہ گمبھیر مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کے اسباب کا ڈھونڈنا ہمارے لیے ضروری ہے، اسی لیے ہم آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوئے ہیں
کہ آخر کیا وجوہات ہے جن وجوہات کی بنیاد پر ہندوستان جیسے عظیم ملک میں، جہاں پر مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی، جہاں پر مسلمان زوال کے بعد بھی اپنی تمام احیائی تحریکوں کے ساتھ یہاں پر مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوئے، پوری دنیا میں اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنے میں انہوں نے اہم ترین رول ادا کیا، اسی ملک ہندوستان میں ایسی نوبت کیوں آئی؟ اس کے اسباب پر اگر غور کیا جائے تو اس کے اسباب کے سلسلے میں ہمیں سب سے زیادہ بات جو ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کا مسلمان، اگرچہ جو مسلمان آبادیوں میں رہتا ہے اسے چھوڑ کر جو دوسرے مسلمان جو غیر مسلم آبادیوں میں کثرت سے رہتے ہیں، وہ مسلمان خوف اور ڈر کا شکار ہے، جبکہ مسلمان آخرت پر یقین رکھتا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین رکھتا ہے، تو اسے ڈرنے اور خوف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم جئیں گے تو اللہ کے لیے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری عبادت، میرا جینا اور میرا مرنا یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں ضعف اور کمزوری آئی، جو حالات ہم پر ہے اس سے زیادہ گمبھیر حالات دنیا میں اسلامی تاریخ میں مسلمانوں پر آئے ہیں، لیکن اتنی آسانی کے ساتھ مسلمان دشمنان دین کا لقمہ بن جائے اور اپنے دین سے دوری اختیار کر لے، ایسی صورتحال بہت کم سننے میں آئی ہے۔ تو آئیے ہم اگلے اپنے پروگرام میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا اسباب ہے جس کی وجہ سے ایمان میں ضعف پیدا ہوتا ہے اور اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے، تاکہ مسلمان نوجوان، مسلمان علماء، مسلمان متمولین، مسلمان قائدین اور مسلمانوں کے تمام طبقات ان اسباب کو جاننے کے بعد اسے اختیار کرے، اور اس ملک میں، ہندوستان میں مسلمانوں کو جو ڈر گئے ہیں انہیں خوف اور ڈر کے ماحول سے باہر نکالے، اور ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جمنے میں ہم کیسے ایک دوسرے کا تعاون کر سکتے ہیں۔ تو آئیے آگے کے پروگرام میں ہم اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے، ہر طرح کے شرور و فتن سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔